سیکیورٹی میکینزم کو ابھی ہم ڈسکس کریں گے. جتنے بھی ابھی ہم نے اٹیکس پڑھے، پیسو اٹیک پڑھے ہیں یا ایکٹیو اٹیک پڑھے ہیں، اس کے ہم نے ڈفرینٹ ٹائپس پڑھی ہیں. اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ پرپس کیا ہوتا ہے اٹیکر کا، کہ سسٹم کے ریسورسز کو ڈیمیج کیا جائے یا انفارمیشن کو ایکسیس کیا جائے، اس کو چینج کیا جائے، یا نیٹ ورک کو جو ہے وہ جیم کر دیا جائے، نیٹ ورک کو اسٹاپ کر دیا جائے، ٹھیک ہے، یا جسٹ جو ہے کمیونیکیشن ہے اس کی مانیٹرنگ کی جائے. یہ سارے کے سارے پرپز ہیں اس کے. تو کس طرح کا سیکیورٹی میکینزم موجود ہوتے ہیں جو ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ دو سیکیورٹی میکینزم موجود ہیں. سب سے پہلے اسپیسیفک سیکیورٹی میکینزم ہے، پھر جنرل سیکیورٹی میکینزم ہے. ٹھیک ہے، تو اسپیسیفک سیکیورٹی میکینزم کے اندر کہ سیکیورٹی کس طرح سے مینٹین کی جائے، تو اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ڈیجیٹل سگنیچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ڈیجیٹل سگنیچر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سینڈر اور ریسیور ہیں ان کے درمیان جو پروف کا کام کرتا ہے وہ ڈیجیٹل سگنیچر ہوتے ہیں جو چینج نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، کہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹا کو شیئر کرتے ہیں، جب انفارمیشن کو شیئر کرتے ہیں، تو اس کو جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا انکرپٹ کرتے ہیں اور ریسیور جو ہے اس کو دوبارہ ڈیکرپٹ کرتا ہے. تو اس کے اندر آپ ڈفرینٹ ڈیجیٹل سگنیچر کا یوز کرتے ہیں. آگے ہم جو فیوچر کے اندر لیکچرز آئیں گے ڈیجیٹل سگنیچر کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. ان شارٹ ابھی آپ لوگوں نے یہی دیکھنا ہے کہ جو ڈیجیٹل سگنیچر ہوتا ہے، جو سینڈر اور ریسیور جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، کہ سگنیچر یوز کرتے ہیں جو انفارمیشن ہے اس کی اوریجنلٹی کے لیے، اس کی آئیڈینٹی کے لیے، اس کی انٹیگریٹی کے لیے، کہ یہ واقعی میسج جو ہے یہ ایکوریٹ ہے، ایگزیکٹ ہے. سینڈر اور ریسپینڈ جو ہے وہ دونوں ڈیجیٹل سگنیچر کو یوز کرتی ہیں. پرپز کیا ہوتا ہے کہ جو تھرڈ پارٹی ہے اگر وہ اس کے اندر انوالو ہو تو اس سے جو ہے اپنے انفارمیشن کو، ڈیٹا کو، کمیونیکیشن کو پروٹیکٹ کیا جا سکے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سیکیورٹی امپلیمنٹ کی جاتی ہے ایکسیس کنٹرول کی بیس کے اوپر. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. ایکسیس کنٹرول ابھی میں نے آپ لوگوں کو پہلے جیسے بتایا تھا کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ ایکسیس رائٹس دے دیتے ہیں، لیول آف ایکسیس رائٹس دے دیتے ہیں کہ کس پرسن کو جو آپ نے ایکسیس دینی ہے اور کتنے پرسنس کو جو ہے اس کا لیول کیا ہے. مطلب پورے انفارمیشن سسٹم کی ایکسیس دینی ہے یا کوئی اسپیسیفک پورشن کی ایکسیس جو ہے اس کے اندر دینی ہے. تو ایکسیس کنٹرول کے اندر جو ہے وہ کمپلیٹ ایک میکینزم ڈیفائن کیا جاتا ہے جس کے اندر ایکسیس رائٹس دیے جاتے ہیں آتھورائز پرسنس کو. اس کے علاوہ اسپیسیفک سیکیورٹی میکینزم کے اندر ڈیٹا کی انٹیگریٹی آ جاتی ہے. انشور کیا جاتا ہے کہ جو ڈیٹا کی اسٹریمنگ ہے، جو ڈیٹا سینڈ ہو رہا ہے سینڈر سے ریسیور تک، وہ انٹیگریٹی کے ساتھ جائے. مطلب جیسا سینڈر نے ڈیٹا سینڈ کیا ہے ویسا ہی ڈیٹا ریسیور کو ملنا چاہیے. ڈیٹا کی انٹیگریٹی ہونی چاہیے. جیسا ہم بار بار پڑھتے آئے ہیں کہ انٹیگریٹی کا مطلب ہوتا ہے ریلائبلٹی اینڈ ایکوریسی آف ڈیٹا، کہ جو میسج سینڈر نے سینڈ کیا ہے وہ ایز اٹ از ہی ریسیور کو ملے. اس کے اندر کسی قسم کی موڈیفکیشن نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کا چینج نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اتھینٹیکیشن میسج آ جاتا ہے. اتھینٹیکیشن کا میسج کا مطلب یہ ہے کہ جو میسج ایکسچینج ہو، کوشش کی جانی چاہیے کہ جسٹ آتھورائز پرسن ہی میسج کو سینڈ کرے اور آتھورائز پرسن ہی میسج کو جو ہے وہاں پہ ریسیو کرے. تو اس کی آئیڈینٹی کو انشور کرنا چاہیے کہ واقعی آتھورائز پرسن نے میسج کو سینڈ کیا ہے اور آتھورائز پرسن نے ہی میسج کو ریسیو کیا ہے. تو اس پرپز کے لیے اسپیسیفک سیکیورٹی میکینزم جو ہے وہ ڈیولپ کیا جائے. میسج پاسنگ سسٹم کا ہونا چاہیے میکینزم جس کے تھرو اتھینٹیکیشن کو جو ہے وہ انشور کروایا جا سکے. اس کے علاوہ آپ کے پاس اسپیسیفک سیکیورٹی میکینزم کے اندر راؤٹنگ کنٹرول آ جاتا ہے. پاتھ، کہ آپ کون سا نیٹ ورک یوز کر رہے ہیں، کون سا روٹ یوز کر رہے ہیں میسج کو سینڈ کرنے کے لیے، میسج کو ریسیو کرنے کے لیے. تو اس کی جو سلیکشن ہے، راؤٹنگ کی سلیکشن جو ہے، یا جو فزیکل ڈیوائسز کو، فزیکل نیٹ ورکس کو آپ یوز کر رہے ہیں، تو کوشش کی جانی چاہیے اس طرح کے نیٹ ورکس کو لیں جو سیکیور ہونے چاہیے، جو آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں، جو آپ کو ریلائبلٹی پرووائڈ کریں، اس کے اندر آپ کے ڈیٹا کو ڈیمیج ہونے کا خطرہ نہ ہو. تو راؤٹنگ سلیکشن جو ہے وہ ہمیشہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ میسج کو سینڈ کرنے کے لیے کس روٹ کا، جیسے آپ بات کرتے ہیں روٹ کا کہ یہ رستہ سیف ہے، یہ رستہ سیف نہیں ہے، تو جو سیف رستہ ہوتا ہے آپ اس سائڈ سے نکل جاتے ہیں. تو اسی طرح سیکیورٹی میکینزم جب آپ میسج کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو جو سلیکشن ہے آپ کے پاس راؤٹنگ کی، وہ آپ کے لیے جو ہے وہ سیکیور ہونی چاہیے. آپ کا ڈیٹا جو ہے اس کے اندر کسی قسم کا ڈیمیج نہ ہو، اس کے اندر کسی قسم کی چینجز نہ آئیں. اس کے بعد آپ کے پاس ان دی اینڈ جو ہے وہ نوٹرائزیشن آ جاتی ہے. نوٹرائزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جب میسج سینڈ اور ریسیو کیا جائے تو وہ ٹرسٹڈ پارٹی کے تھرو آنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ دو پرسنس کے درمیان کمیونیکیشن جب ہوتی ہے تو وہ ڈائریکٹ نہیں ہو پاتی.
ٹھیک ہے، یا کسی وجہ سے ان کے درمیان کمیونیکیشن جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہو پاتی، تو پھر ایک ٹرسٹڈ تھرڈ پارٹی کا جو ہے وہ انتخاب کیا جاتا ہے، اس کو پھر نوٹرائز کیا جاتا ہے کہ فار ایگزامپل جیسے ہم کہتے ہیں جی پوسٹ ہم کرتے ہیں کہ کوئی آپ کا میسج ہے، کوئی ڈیٹا ہے یا کوئی ایسٹس ہیں، آپ پوسٹ کرتے ہیں، پوسٹ کے تھرو میسج سینڈر سے ریسیور کی طرف جب جاتے ہیں تو درمیان میں ایک تھرڈ پارٹی آ جاتی ہے، فار ایگزامپل ٹی سی ایس ہے یا لیپڈ کوریئر ہے یا کوئی بھی کوریئر کمپنی کو ہم یہاں پہ ایگزامپل لے لیتے ہیں، تو کوریئر کمپنی جو ہے وہ آپ کے پاس ٹرسٹڈ تھرڈ پارٹی ہونی چاہیے، نوٹرائز ہونی چاہیے، مطلب اسٹینڈرائزڈ ہو، وہ مارکیٹ کے اندر اس کی جو اسٹینڈرائزیشن ہے وہ پوری ہو، اس میں کسی قسم کا جو ہے آپ کو شک نہ ہو کہ یہ آپ کے میسج کو، آپ کے ایسٹس کو جو ہے وہ ڈیمیج کر سکتا ہے۔ تو سیکورٹی میکنزم کے اندر کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ سینڈر اور ریسیور کے درمیان میسج کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے، کمیونیکیشن کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے، تو آپ سیکورٹی میکنزم کیا اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ ایک نوٹرائزیشن کا، ایک تھرڈ پارٹی کو جو کہ ٹرسٹڈ پارٹی ہے، آپ اس کو اس کے درمیان انوالو کرتے ہیں اور میسیجز کو آپ لوگ ایکسچینج کرتے ہیں۔ اس کے بعد جنرل یا یونیورسل سیکورٹی میکنزم آ جاتے ہیں کہ جنرلی ورلڈ کے اندر کس طرح کے سیکورٹی میکنزم یوز ہو رہے ہیں، یا جنرل ہم کون سے سیکورٹی میکنزم کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی جنرلی جب کوئی بھی سیکورٹی میکنزم اپلائی کیا جاتا ہے تو وہ او ایس آئی سیکورٹی اسٹینڈرڈ کے مطابق، پروٹوکول کے مطابق، آرگنائزیشن اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ کے اکارڈنگ جو ہے، ایک اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ڈفرینٹ پروٹوکولز دیتی ہے، اسٹینڈرڈ دیتی ہے، کس طرح سے کمیونیکیشن کرنی ہے، کس طرح سے سیکورٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے، کس طرح سے انفارمیشن سسٹم کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ تو ان اسپیسیفک پروٹوکول دیے ہوئے ہیں، جنرلی ورلڈ وائڈ اسپیسیفک پروٹوکولز موجود ہیں۔ تو وہ ڈفرینٹ پروٹوکول کیا ہو سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہے ٹرسٹڈ فنکشنلٹی۔ ٹرسٹڈ فنکشنلٹی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو انفارمیشن سسٹم ڈیولپ کریں تو اسپیسیفک پالیسیز اس کے اندر دیں، اسپیسیفک انفارمیشن کو جو ہے آپ اسٹرانگلی پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ اس کے اوپر اسٹرانگلی سیکورٹی امپلیمنٹ کریں، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح کا آپ کا انفارمیشن سسٹم ہو اسی حساب سے آپ اس کی سیکورٹی پالیسیز بنائیں، اسی حساب سے آپ اس کے ایکسیس رائٹس بنائیں، اور کوشش کریں کہ جو انفارمیشن سسٹم جو ہے آپ ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں اس کی سیکورٹی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اسٹرانگ ہو۔ ایونٹ ڈیٹیکشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائم جیسے بڑے لیول کے اوپر ورلڈ وائڈ جو ہے کچھ ایونٹس ہوتے ہیں، تو اس ٹائم بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ اٹیکر جو ہے ڈفرینٹ ویب سائٹس کے اوپر، ڈفرینٹ جو ہے انفارمیشن سسٹمز کے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔ تو جو آن لائن سسٹم ہے یا بڑے انفارمیشن سسٹم ہیں ان کو جو ہے وہ ایونٹ ڈیٹیکشن کا میکنزم ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح کی کوئی سچویشن آتی ہے یا اس طرح کا کوئی تہوار آتا ہے یا اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہونے والی ہوتی ہے تو اس سے کس طرح سے سسٹم کو پروٹیکٹ کیا جا سکے، تو سیکورٹی میکنزم اس طرح کا بنایا جائے جو کہ ایونٹ ڈیٹیکشن کرے۔ اگر سیکورٹی لیول کے اوپر بریچ آتی ہے، سیکورٹی کے اوپر تھریٹ ہوتا ہے، تو اس کو کس طرح سے پروٹیکٹ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جب سیکورٹی آپ اپلائی کرتے ہیں تو سیکورٹی آڈٹ ٹریل بھی ہونا چاہیے۔ آڈٹ ٹریل کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس طرح سے جو ہے آپ اس سسٹم کو جب اپلائی کرتے ہیں تو آپ اس کا ایک آڈٹ ٹریل بھی رکھیں، مطلب اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہو رہی ہیں، اس کے اوپر کیا ایکٹیویٹیز پرفارم ہو رہی ہیں، سسٹم کے اوپر تمام ایکٹیویٹیز کو ریکارڈ کرنا چاہیے، جو وہاں پہ پیپل ہیں، امپلائیز ہیں، کون سے کس طرح سے ایسٹس کو یوز کر رہے ہیں، کس طرح سے کمیونیکیشن ہو رہی ہے کسی بھی پارٹیکولر انفارمیشن سسٹم کے اوپر، تو یہ فیسلٹی اس پر پرووائڈ کی جانی چاہیے کہ وہاں پہ پراپر ایک آڈٹ کا میکنزم موجود ہو۔ جیسے آپ جو ہے ڈفرینٹ کمیونیکیشن نیٹورکس کے ساتھ اٹیچ ہیں، جیسے آپ لوگوں کے پاس جیز کا نیٹ ورک ہے، جو کا ہے، ٹیلی نار ہے، زونگ ہے، آپ کی ساری کمیونیکیشن جو ہے ان کمپنیز کے پاس موجود ہوتی ہے، سارا کا سارا میسیجز کا ریکارڈ ان کمپنیز کے پاس موجود ہوتا ہے، سارا کا سارا کالز کا ریکارڈ آپ لوگوں کا ان کمپنیز کے پاس موجود ہوتا ہے۔ آپ ایسا نہ سمجھیں کہ آپ کا ریکارڈ ان کے پاس نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سیکورٹی آڈٹ ریٹ ورلڈ وائڈ جو ہے یہ ایک رول ہے، پالیسیز امپلیمنٹ کی گئی ہیں کہ آپ نے جو بھی کسٹمر ہیں یا پیپل ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کا ریکارڈ رکھنا ہے، تاکہ کہ جو ہے وہ کسی کو اللیگلی ڈسٹرب نہ کرے، کہ کوئی کسی کو جو ہے وہ ڈسٹرب نہ کرے، تنگ نہ کرے، بلیک میل نہ کرے۔ تو اگر وہ ایسا کرے تو ریکارڈ ہوتا ہے، فوراً اس کو وہاں سے پکڑ لیا جاتا ہے یا اس کو ٹریس کر لیا جاتا ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جس نیٹ ورک کے ساتھ آپ اٹیچ ہیں وہ آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے، آپ کو کانفیڈینشیلٹی دیتا ہے، آپ کا ڈیٹا لیک نہیں کرتا۔ لیکن ان سیویئر کیسز جب ضرورت پڑتی ہے ڈفرینٹ لا اینڈ آرڈر کی ایجنسیز کو یا ڈفرینٹ
جو ہے وہ پرپس کے لیے، تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کا ریکارڈ وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ یہ یونیورسل سیکیورٹی میکنزم ہے کہ جتنے بھی آن لائن سسٹم موجود ہوتے ہیں آپ کی ساری ایکٹیویٹیز کا ریکارڈ وہاں پہ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد سیکیورٹی ریکوری ہے، اگر آپ نے کوئی سیکیورٹی امپلیمنٹ کی ہے، سیکیورٹی لگائی ہوئی ہے، تو اگر اس کے اندر کوئی ڈیٹا ڈیمیج ہو جاتا ہے یا اس کے اندر کوئی فیلئر آ جاتا ہے تو آپ اس کو دوبارہ ریکور کر سکیں۔ اس طرح سے آپ سیکیورٹی سسٹم کو بلڈ کریں، اس طرح سے سیکیورٹی سسٹم کو مینیج کریں، اس کے فنکشنز کو مینیج کریں کہ اگر آپ کے کسی ایکشن کی وجہ سے ڈیٹا ڈیمیج ہو جاتا ہے، ڈیٹا جو ہے اس کے اندر جو ہے اس کے اندر کسی قسم کی جو ہے وہ لاس ہو جاتا ہے، تو اس کو دوبارہ آپ ریسٹور کر سکیں، دوبارہ آپ اس کو ریکور کر سکیں۔